بسم فاطمہ یو پی سے عرض کرتی ہیں کہ حضرت ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اور ان کا یہ سوال بھی ہے کہ حضرت کیا محرم کے مہینے میں اکھاڑا کھیلا جاتا ہے؟ کیا اکھاڑا کھیلنا محرم کے مہینے میں چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے اور جلد سے جلد آپ کے امراض سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ اب یہ کہ اکھاڑا کھیلنا یہ پہلے کی اصطلاح تھی، اب تو کان بھی بہت سے لوگوں کے اس سے آشنا نہیں ہوں گے، یہ کون سا کھیل ہے؟ ہم کرکٹ تو سنا ہے، ہاکی تو سنا ہے، فٹ بال تو سنا ہے، یہ اکھاڑا کیا چیز؟ اس میں یہ تھا کہ یہ اکھاڑے جو پہلے جگہ جگہ محلوں میں ہوتے تھے، جیسے آج کل جم ہے نا، جم میں جاتے ہیں ویسے ہوتے تھے، اور وہاں پر ایک یا دو استاد ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ لکڑی وغیرہ جو کھیلی جاتی ہے نا، لکڑی کھیلنا وہ یہ نہیں کہ کوئی کھیل ہے، بلکہ یہ سب جو ہے وہ اب اسلحہ تو رکھ نہیں سکتے، تو یہ وہ چیز ہے جو قانون رکھنا اس کا جرم نہیں ہے۔ لکڑی رکھنا، ڈھال رکھنا، لکڑی کی تلوار رکھنا، جو اس طرح سے نقلی چیزیں، اور اس کو وہ کیونکہ پہلے یہی اسلحے تھے تو اس کو سکھاتے تھے۔ پیترا چلنا، مطلب یہ کہ اگر پیترا یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا حملہ کر رہا ہو تو پیترا ایسے کاٹ کر کے اس سے بچ جاتا تھا، تلوار سے تلوار روک لیتا تھا۔ تو یہ پہلے جنگوں میں جو ہے وہ ہر ایک کا زیور تھا، یعنی یہ مشق کرنا ہر مسلمان پہ لازم تھا۔ بھئی اگر وہ نہیں جانے گا تو پھر جنگ میں حصہ کیسے لے گا؟ پہلے جو جنگ ہوتی تھی تلوار والی، پھر لکڑی کا ایسے کہ پہلے عام طور پر لوگ اپنے ساتھ لاٹھی رکھتے تھے، تو لاٹھی ہوتی تھی، اس میں کبھی اگر کوئی دشمن سا آ گیا تو اب لاٹھی آتی ہو تو لاٹھی کام میں آئے گی، اور نہیں آتی ہو تو ایک ہی مرتبہ حملہ کرے گا تو لاٹھی چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دے گا وہ۔ اور اگر لاٹھی اچھی طرح چلانا آتی ہے تو لاٹھی کتنا ہی چلانے والا ہو بھاگے گا نہیں، بلکہ پیسے بدل کر کے یہ بھی اس پر حملہ کرے گا۔ اور ہمارے بزرگوں میں یہ بہت زیادہ رواج ہے۔ خود استاد گرامی حضور سیدی آقائی حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان، جن کی خدمت ہم لوگ پہنچے، تو ایک مرتبہ فرمانے لگے، ایسا رومال رکھتے تھے پیلے رنگ کا تھا رومال سے، تو فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ اگر میرے پاس یہ رومال ہو تو میں 10 لاٹھی والوں کا مقابلہ کر لوں، یعنی اتنی اچھی لاٹھی جانتے ہیں۔ ہاں، یعنی پہلے باقاعدہ جو طلبہ ہوتے تھے مدارس کے، ان کے لیے استاد آتے تھے، مدرسے میں کوئی جگہ ہو یا کوئی اکھاڑا ہوتا تھا تو وہاں اس کو جو ہے باقاعدہ سکھاتے تھے۔ سب سے پہلے تو پیترا سے کرنی کاٹنا، یہاں سے یہاں قدم رکھنا، ہم لوگ کو تو وہ بھی نہیں آتا ہے، اور یہ اس کے بعد پھر لکڑی بھاجنا، لکڑی لے کر کے اور گھمانا اس طریقے سے، تو وہ گھماتے تھے تو آپ پتھر بھی چلاؤ تو اس کو نہیں لگتا تھا لکڑی سے۔ خود میں نے اپنے بچوں میں دیکھا، ایک استاد تھا تو اب وہ اتنی تیز لکڑی ایسے مارا تھا کہ اس کہتا تھا مارو، مارتے تو پتھر اڑ کر کے جدھر سے آیا ادھر ہی جاتا تھا، اس کو نہیں لگتا تھا۔ پھر یہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی وہ کھیل رہا ہے اور دوسرا اس کا شاگرد، اور جو استاد تھا اس کو دیکھا کہ وہ بولا اور تیز، اب تیزی سے لکڑی چل رہی ہے، نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اب پتہ نہیں اس نے کس طرح چھلانگ لگائی کہ دیکھا کہ اس کو لکڑی کے ساتھ ایسے دبا کر کے بالکل سرنگوں کر دیا۔ یہ بھی ایک فن تھا۔ تو محرم میں اب ظاہر بات ہے کہ وہ جنگ جو کربلا معلیٰ میں ہوئی تو وہاں پر بھی تو تلوار اور ڈھال اسی کا مقابلہ تھا، اسی سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو پہلے لوگ محرم میں یہ اکھاڑا کھیلتے ہوئے چلتے تھے، اس میں نماز کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا اور لباس کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ لنگوٹ کس لیا اور کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کیا دکھ رہا کیا نہیں دکھ رہا، یہ نہیں، بلکہ باقاعدہ لباس میں محرم تک یاد تازہ رہے کہ یہ ہمارے بزرگوں سے روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ اچھا، یہ فن ایک فن ہے، یہ اگرچہ آج زمانہ رائفل کا ہے، ریوالور کا کچھ ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ وقت کے اعتبار سے۔ جیسے اب جوڈو کراٹے کا زمانہ ہے، اب اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہو تو جوڈو کراٹا بہترین آتا ہے تو آپ ہاتھ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہو کئی آدمی کا۔
ابھی بھی سنا ہے کہ جوڈو کراٹا جو سیکھ لیتے ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں وہ لوہے کے جیسے ہو جاتی ہیں، اس قدر وہ ریتوں میں اس کو گھسا کر کے مارتے ہیں، بالکل وہ لوہے کے جیسے ہو جاتی ہے۔ اب اگر مقابلہ ہو تو صرف اگر وہ انگلی ایسے کر دیتے سامنے والا گھبرا جاتا، تو وقت کے لحاظ سے وہ سیکھے۔ تو اس کو مطلب لفظ کھیل کر ہے لیکن وہ کھیل نہیں ہے، وہ مشاقی ہے، وہ ہنر ہے، اور ہنر کا مظاہرہ اس لیے کرتے تاکہ لوگوں کو بھی اس کا شوق ہو۔